نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب والصافات صفا قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہونے والے ہیں. فالزاجرات زجرا پس ان کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہیں. فالتالیات ذکرا پس جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر. ان الہکم لواحد بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہی ہے. رب السماوات والارض جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. وَرَبُّ الْمَشَارِقِ اور مشارق کا رب ہے یعنی مشرق و مغرب کا. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بے شک ہم نے سجا دیا دنیا کے آسمان کو. بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ستاروں کی زینت کے ساتھ. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مارد اور حفاظت ہر سرکش شیطان سے. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى وہ نہیں سن سکتے ملأ اعلیٰ کی طرف. ويقذفون اور پھینکے جاتے ہیں. من كل جانب ہر جانب سے. دحورا بھگانے کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اور ان کے لیے عذاب ہے لازم ہو جانے والا. الا مگر من خطف الخطفۃ جو کوئی اچک لے ایک آدھ بات. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ پس پیچھا کرتا ہے اس کا روشن ستارہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ صافات کی ابتدائی 10 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورہ یاسین میں ایک دلیل نقلی تھی اور باقی دلائل عقلیہ جن سے یہ ثابت کیا گیا کہ نفع نقصان کی مالک صرف اللہ ہی کی ذات ہے
اور اگر وہ نقصان دینا چاہے تو کوئی سفارش بھی کرے تو کام نہیں آتی۔ اور آخر میں فرمایا تھا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ شریکوں سے پاک ہے۔ اب سورۃ الصافات ہے۔ سورۃ الصافات میں فرشتوں کا بھی ذکر ہے، جنات کا بھی ذکر ہے، اور انسانوں میں سے عظیم انسان انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ فرشتے اللہ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہو کر اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جنات شیاطین تو ہیں ہی دھتکارے ہوئے، اور انبیاء بھی سب اللہ ہی کی طرف بلانے والے اور اللہ ہی کی خالص پکار کرنے والے۔ تو سورت کا دعویٰ ثابت ہوا جو آج کے سبق میں موجود ہے، ان الہکم لواحد۔ یقیناً ان تمام دلائل سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ معبود صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ سب سے پہلے بات فرشتوں کی ہوئی، اور بطور قسم کے سے پہلے کئی دفعہ بیان ہو چکا کہ جو قسم ہے اس کی کئی اقسام ہیں۔ ایک قسم یہ ہے بطور گواہی کے، قرآن مجید میں اکثر قسمیں بطور گواہی کے ہیں، جیسے والعصر، زمانے کی قسم، یعنی زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ تو واو کون سا ہے؟ قسمیہ، لیکن قسم بمانے گواہی۔ یہاں پر بھی والصافات، صف باندھنے والے فرشتوں کی قسم، یعنی وہ صف باندھ کر کھڑے ہونے والے گواہ ہیں کہ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ قسم کی اور اقسام بھی سن لیجئے۔ قسم کی دوسری قسم ہے قسم بطور دعا، وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے 14ویں پارے میں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، یہ لوگ تو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب وہ آپ کی عمر کی قسم کھانا یہ بطور دعا کے ہے، جیسے بنا گیا تم جیتے رہو، وہ زندگیاں پاؤ، خوشحالیاں حاصل کرو، یہ ہے دعا۔ لعمرک، میرے محبوب تیری عمر ہو، تیری زندگی ہو، دراز ہو، برکتیں حاصل ہوں، تیرے اوپر رحمتیں ہوں، تو یہ قسم بطور دعا کے۔ ایک تیسری قسم ہے جی قسم بطور بد دعا کے، قرآن میں اس کی مثال نہیں، ویسے عرب کے محاورات میں ملتی ہے۔ جیسے کوئی ظالم کو دیکھے نا تو کہے فرعون کی قسم ظالم برباد ہوگا، تو یہ قسم بطور بد دعا کے ہے، جیسے وہ برباد ہوا ایسے یہ ظالم بھی برباد ہو، تو یہ قسم بطور بد دعا کے ہے۔ اور چوتھی قسم وہ کسی ذات کو عالم الغیب جان کر قسم کھانا، یہ صرف اللہ ہی کی جائز ہے۔ اس میں تو حدیث پاک میں آیا ہے لعن اللہ من حدث لغیر اللہ، جو اس طرح قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کی کھائے اس پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ معبود تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے یہ جو قسم ہے یہ بطور گواہی کے ہے۔ فرمایا والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صفیں باندھتے ہو نا نماز میں، جب صف باندھی جاتی ہے درمیان میں خلا نہ چھوڑو، صف کو ٹیڑھا نہ رکھو، کیونکہ اللہ کے فرشتے بھی سیدھی سیدھی صفیں بنانے والے ہیں۔ فرشتے سیدھی صف باندھ کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تم بھی صف سیدھی باندھو تاکہ پتہ چلے رب کے سامنے کھڑے ہیں تو انسان، لیکن عادتیں اور عمل جو ہے فرشتوں کی طرح کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ قدم بڑا محبوب ہے جو صف کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اٹھایا جائے، صف کی خالی جگہ کو۔ اس لیے جب بھی کوشش کی جائے، بارہا گزارش بھی کی ہے، اگر اگلی صف میں جگہ ہو تو پچھلی صف میں نہ کھڑے ہو،
دیکھیں اگلی صف میں خالی جگہ ہے، پہلے آ کر اس کو پر کریں، اور یہ قدم اللہ کو محبوب ہے بڑا۔ اور جب تک اقامت ہو رہی ہے تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے دائیں بائیں کہ درمیان میں کوئی خالی جگہ تو نہیں۔ بعض دفعہ وہ انسان اپنے خیال میں کھڑا رہتا ہے اور پھر جماعت شروع ہو جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے بیچ میں جگہ خالی رہ گئی ہے جی۔ اس لیے صف کی درستگی کرنا یہ فرشتوں کی صفات میں سے ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہونے والے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، زجر کہتے ہیں ڈانٹ کو، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہیں۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا کیا مطلب ہے جی؟ فرمایا موت کے وقت کچھ فرشتے کفار کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح مجرمین کی سختی کے ساتھ روح نکالی جاتی ہے اور ان کے ساتھ شدت کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اللہ ایسی موت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ یہ بھی ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ اسی طرح بادلوں کو ہانکنا، یہ بھی فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جناب ہواؤں کا رخ ادھر کرتے ہیں، پھر جیسے ایک انسان ریوڑ کو ڈانٹ ڈپٹ کر بکریاں ہیں گائے ہیں ہانک کر لے جاتا ہے، ایسے ہی فرشتے بھی بادلوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں۔ تو فالزاجرات زجرا۔ اور بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا بندش، بند کرنے والے۔ دیکھو جہاں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے نا وہاں بندش بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہماری حویلی میں داخل ہو رہا ہے تو میں کہتا ہوں ہٹ جا، نکل جا۔ کیا مطلب ہے؟ تیرا داخلہ یہاں پر بند ہے، تیرا داخلہ یہاں پر کیا ہے؟ بند ہے۔ تو جنہوں نے معنی کیا بندش والا، ان کا بھی مطلب یہی ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ والا معنی ہے، لیکن بندش روکنے والے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ روکنے والے؟ فرمایا شیاطین جب آسمان کی طرف جاتے ہیں نا تو فرشتے ان کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگاتے ہیں کہ تمہارا داخلہ یہاں پر بند ہے۔ فالزاجرات زجرا۔ اب سمجھ آیا مطلب؟ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے یعنی روکنے والے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے شیاطین کا داخلہ بند کیا ہے وہاں اگر کوئی شیطان گھسنا چاہتا ہے تو فرشتے ڈانٹ ڈپٹ اس کو بھگا دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے جناب، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اس کی اپنی ذات محفوظ ہو گئی، اس کا گھر محفوظ ہو گیا، اس کے اہل و عیال محفوظ ہو گئے۔ شیطان رات کے وقت اس بندے کے پاس یا اس گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے جہاں آیت الکرسی پڑھی ہوتی ہے تو فرشتے اس کو ڈانٹ کر بھگا دیتے ہیں کہ یہ گھر وہ ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا ہے، دفع ہو جاؤ، تمہارا داخلہ یہاں پر کیا ہے جی؟ بند ہے۔ فالزاجرات زجرا، تمہارا داخلہ یہاں پر بند ہے۔ تو آیت الکرسی سے فرشتے شیطانوں کو کیا کرتے ہیں جی؟ بھگاتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ کتنی بڑی اہمیت ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے یہاں بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا جی تو بعض جگہ ان کے ساتھ چھری رکھی جاتی ہے، آپ کے علم میں ہو، چھری سرانے رکھ دیتے ہیں، کیوں جی؟ اس سے جناب شیاطین بھاگتے ہیں۔ حالانکہ جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ چھریوں سے شیطانوں کو نہیں بھگانے کا بتایا، وہ اللہ کے ذکر سے شیطان کو بھگانے کا طریقہ بتایا۔ آیت الکرسی پڑھو، آخری صورتیں پڑھو، یا جو تمہیں قرآن مجید یاد ہے اس کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ اس بچے کے نزدیک یا اس بندے کے نزدیک شیطانوں کو نہیں آنے دینا، بلکہ ان کو ڈانٹ کر یہاں سے بھگانا ہے۔ فالزاجرات زجرا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جا رہے تھے، اچانک کفار کا نا ایک جتھا، ایک گروہ حملہ آور ہونے کے لیے ہماری طرف آ گیا اچانک۔ تو اچانک جب وہ سامنے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے قیامت کے دن کے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں اس دن میں نے محسوس کیا کہ فرشتوں کی ڈانٹ کیسی ہوتی ہے، مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ان کے چہروں پہ تھپڑ مار مار کر ان کو بھگا رہا ہے، اور وہ ادھر سے پیچھے بھاگے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دی۔ تو فرشتے اللہ کے حکم سے ظالموں کو، شیاطین کو، اور ایسے ہی اور
چیزوں کو ڈانٹنے والے ہوتے ہیں، فالزاجرات زجرا، جہاں ان کا داخلہ بند ہوتا ہے وہاں سے ڈانٹ کر ان کو بھگانے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گھر میں داخل ہو، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے، تو شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ فرشتے اس کو ڈانٹ کر وہاں سے نکال دیتے، نکل جا، یہاں اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو کدھر گھسا ہوا ہے؟ اس بندے کے کھانے سے اس کو بھگا دیتے ہیں جو بسم اللہ پڑھ کر کہا نکل جا، یہاں اللہ کا بندہ تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھا رہا ہے، تو کدھر جہاں پہ گھسا آ رہا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، فالزاجرات زجرا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی کہ گھروں کو قبرستان بنایا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ کبھی تلاوت کی ہے، نہ کبھی گھر میں کوئی نماز پڑھی ہے، اور ذکر اذکار کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، ہر وقت جناب ٹی وی چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، یہ چیزیں ہیں، تو پھر جناب فرشتے کہاں آئیں گے؟ پھر تو شیاطین کا گھر بن جائے گا، پھر شیاطین کیسے بھاگیں گے اور کون بھگائے گا ان کو جب وہ چیز ہی نہیں ہم نے کی؟ اور پھر اگر چھوٹا کوئی بچہ ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے وہ چھری رکھ دی کہ جناب اس سے بھاگیں گے، تو میرے بھائی اس طرح تو شیاطین بھاگتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیاطین کا مرکز وہ گھر بن جاتا ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے گھروں میں تلاوت کا اہتمام کیجیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دن جناب کسی کو بلا کر جناب پڑھوایا جائے، روزانہ کی روٹین کے ساتھ، روزانہ کی روٹین کے بعد ایک سورت پڑھو، ایک رکوع پڑھو، 2 رکوع پڑھو، جتنی توفیق ہو اتنی پڑھو، اسی میں کیا ہے؟ برکت ہے، اور شیاطین کو بھگانے کا یہ ذریعہ ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا، صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے بھی گواہ ہیں، وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے فرشتے بھی گواہ ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اللہ کا ذکر پڑھنے والے فرشتے وہ بھی اس بات پر کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ ذکر تو ایسے پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان سے چرچرانے کی آوازیں آ رہی ہیں، کیوں نہ آوازیں آئیں، ایک بالش کے برابر بھی جگہ خالی کوئی نہیں ساتواں آسمان میں جہاں پر فرشتے اپنی جبین رکھ کر اللہ کی تسبیح نہ کر رہے ہوں۔ سبوح قدوس کہہ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بیان کر رہے ہیں۔ صف باندھنے والے فرشتے بھی گواہ، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے فرشتے بھی گواہ، اللہ کا ذکر کرنے والے فرشتے بھی گواہ۔ کس بات پر گواہ یا اللہ؟ فرمایا ان الہکم لواحد، اس بات پر گواہ کہ لوگوں تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے۔ حاجت روا و مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ۔ تمہارے سجدوں کے لائق صرف اللہ، تمہاری نیاز مندی اور عاجزی کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کا بھی رب ہے، ورب المشارق، مشرق و مغرب کا جو اللہ تعالیٰ رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، وہی تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ اور معبود۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بے شک ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت بخش دی ہے، ستاروں کے ساتھ چمکا دیا ہے۔ رات کا وقت ہو، موسم صاف ہو، اور دیہاتی علاقہ خاص کرو جہاں لائٹیں زیادہ نہ ہوں، دیکھنا اوپر نگاہ اٹھا کر کس طرح آسمان چمک رہا ہوتا ہے۔ ایک تھال موتیوں بھرا، سب کے سروں پہ الٹا دھرا، اسکول کی کتابوں میں ہم یہ پہلی پڑھتے تھے، ایک تھال موتیوں بھرا، سب کے سروں پر الٹا دھرا۔ کیسے اللہ نے موتیوں سے بھر کر الٹا دھر دیا ہے؟ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب،
ایک تو زینت ہے ستاروں کے ساتھ، دوسرا ایک اور مقصد بھی ہے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شیطان سرکش کے بھگانے کا ذریعہ بھی ستاروں کو بنا دیا ہے۔ شیاطین جب اوپر جاتے ہیں، فرشتوں کی گفتگو سننے کے لیے جاتے ہیں، ستارہ ٹوٹ کر ان کو مارا جاتا ہے، چنگاری کی طرح ان کو ماری جاتی ہیں، پھر یہ وہاں سے بھاگتے ہیں۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، ملأ اعلیٰ پر، اوپر والی مجلس پر جا کر یہ باتیں سن بھی نہیں سکتے۔ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جنات جب اوپر جاتے ہیں، آگے ستارہ ٹوٹ کر ان کو مارا جاتا ہے، توڑ کر ان کو مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ہر جانب سے ان کو مارا جاتا ہے، ہر جانب سے ستاروں کی چنگاریاں پھینکی جاتی ہیں، دُحُورًا، ان کو بھگانے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے پھینکی جاتی ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے چپک جانے والا، لپٹ جانے والا اور لازم ہو جانے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ستاروں کے ذریعے آسمان کو زینت دیتا ہے، جو اللہ چنگاریوں کے ذریعے ان شیطانوں کو آسمان کے قریب بھی نہیں جانے دیتا، وہی اللہ تو تمہارا رب ہے اور معبود ہے۔ الا من خطف الخطفۃ، ہاں کوئی ایک آدھ بات اچک لے، جیسے شیطان کوئی اوپر گیا فرشتوں کی بات سننے کے لیے، اوپر سے جناب ستارہ پڑا اور بھگایا گیا، اس بھاگتے ہوئے اور اس مار کھاتے ہوئے الا من خطف الخطفۃ، ایک آدھ بات کوئی سن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرشتوں کے ہاں جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں تقسیم ہو گئیں، بادلوں کو وہاں لے کر جانا ہے، بارش وہاں برسانی ہے، زلزلہ وہاں علاقے میں ہوگا، فلاں، یہ ساری ترتیب جو بھی اللہ تعالیٰ کے امور ہیں اس کائنات کے، فرشتے آپس میں وہ بات چیت تو کر رہے ہوتے ہیں۔ شیاطین میں سے کسی کو ان 100 باتوں میں سے ایک آدھ بات اچک لینے کا، چوری کر لینے کا موقع مل جاتا ہے، جیسا کہ 8ویں پارے میں بھی ہے کہ پھر وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، پھر آگے دنیا میں ان شیطانوں کے دوست ہوتے ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم غیب کی خبریں بتاتے ہیں، وہ ان 100 باتوں میں سے جو ایک بات شیطانوں نے اچکی ہے فرشتوں سے، وہ آ کر وہ ان اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں۔ ہو جی فلانے دے جن تابع نے، وہ آ کے اس کو بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے تابع ہوتے ہیں اور کیا بتاتے ہیں۔ الا من خطف الخطفۃ، ایک آدھ بات جو فرشتوں کی چوری کی ہے ان شیطانوں نے، چوری اس وقت کی ہے جب ان کو ستارے مار کر بھگایا جا رہا تھا، اس دوران اگر انہوں نے کوئی ایک آدھ بات سن لی ہے، وہ ایک آدھ بات آ کر ان کو بتاتے ہیں، وہ ایک بات سچی ہوتی ہے، 700 جھوٹ ملا کر وہ تمہیں اپنا مرید بنا لیتے ہیں، اور آگے جناب نظام چل پڑتا ہے، جناب ان کا جناب کام چلتا رہتا ہے اور تم رب کا در چھوڑ کر ان کے آگے جھکتے رہتے ہو۔ الا من خطف الخطفۃ فاتبعه شہاب ثاقب، اور اگر کوئی ایک آدھ بات چوری کرتا ہے پھر اس کے پیچھے بھی چمکتا ہوا ستارہ لگا دیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں فرشتوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور جنات کا بھی تذکرہ فرمایا۔ فرشتے صف باندھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور جنات مار کھا کر وہاں سے بھگائے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔